جنگ صرف سرحدیں تباہ نہیں کرتی بلکہ کبھی کبھی دنیا کا نظام بدل دیتی ہے۔ 1815 میں یورپ خون، سیاسی افراتفری اور جنگ سے تھک چکا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، نپولین بوناپارٹ، اب شکست کھا چکا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نپولین کے بعد یورپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یورپ کی میجر پاورز ایک شہر کے اندر بات چیت کے لیے بیٹھ گئے۔ آسٹریا کا شہر ویانا، جس کے اندر یورپ کی میجر پاورز کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ صرف پولیٹیکل میٹنگ نہیں تھی، بلکہ اس نے نہ صرف یورپ کا نقشہ بدل ڈالا بلکہ آئندہ آنے والے 100 سال کی ورلڈ پولیٹکس کو ڈائریکشن دی، اور اسی کانفرنس کو کانگریس آف ویانا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، کانگریس آف ویانا، جو 1814 میں سٹارٹ ہوئی اور 1815 میں ختم ہوئی۔ اگر ہم کانگریس آف ویانا کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میرا پریویس ولاگ اسی پہ تھا، نپولین بوناپارٹ۔ کانگریس آف ویانا سے پہلے یورپ حالت جنگ میں تھا۔ نپولین جنگوں پہ جنگیں لڑ رہا تھا، اس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی نپولین کا دور سٹارٹ ہوا 1799 سے 1814 تک، اس میں اس نے بے شمار جنگیں لڑی۔ اس نے فرینچ کو بہت زیادہ پاورفل کیا اور یورپ کا جو بیلنس آف پاور تھا اس کو ڈسٹرب کیا۔ اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دوسری چیز دیکھیں تو وہ آتا ہے فرینچ ریولوشن، جو کہ مونارک اور کنگز کے اگینسٹ تھا، جس نے نیشنلزم، ایکویلٹی اور فریڈم جیسے نعروں کو پروموٹ کیا۔ پھر نپولین کی جنگوں کی وجہ سے یورپ کا جب بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوا، جب یورپ میں ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی، جب نپولین نے روس میں انویژن کیا تو وہاں سے نپولین کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا۔ 1814 میں کانگریس آف ویانا سٹارٹ ہوتی ہے آسٹریا کے شہر ویانا کے اندر۔ اس کانگریس کو ہوسٹ کر رہا تھا آسٹریا، جس میں 5 میجر پاورز تھیں اور باقی آبزرور اسٹیٹس۔ میجر پاورز میں آسٹریا ہنگری، پرشیا، برٹن، رشیا اور فرانس شامل تھے۔ آسٹریا ہنگری کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ تھے پرنس کلیمنس فان میٹرنچ۔ میٹرنچ یہ چاہتے تھے کہ جو مونارک سسٹم ہے، جو کنگ سسٹم ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، یہ جو نیشنلزم ہے اس کو روکا جائے۔ دوسری طرف وہ یورپ کے اندر بیلنس آف پاور کو بھی مینٹین کرنا چاہتے تھے۔ اگر برٹن کی بات کریں تو برٹن یہ چاہتا تھا کہ یورپ کے اندر بیلنس آف پاور مینٹین ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی پاور، جس طرح سے فرانس نے یورپ کے بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کیا، اسی طرح سے کوئی بھی پاور اتنی پاورفل نہ ہو جائے کہ وہ پورے یورپ پر حملہ کر دے اور جو پیس ہے اس کو ڈسٹرب کرے۔ اسی لیے برٹن یہ چاہتا تھا کہ بیلنس آف پاور ہونا چاہیے۔ رشیا یہ چاہتا تھا کہ اس کی جو ٹیریٹری ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ سکسانی اور اٹالین سٹیٹس جو ہے، رشیا چاہتا تھا کہ وہ میرے حصے میں آ جائے۔ اسی طرح اگر ہم رشیا کی بات کریں تو الیگزینڈر ون رشیا کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یورپ میں ان کا انفلوئنس رہے، اور پولینڈ کی کچھ سٹیٹ وہ کہتے تھے کہ یہ رشیا کے حصے میں آنی چاہیے۔ فرانس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے چارلس موریس ڈی ٹیلر۔ انہوں نے نہایت ذہانت کے ساتھ جو ہے ڈپلومیسی کو جاری رکھا اور فرانس پر سینکشنز لگنے سے اس کو کافی حد تک بچا بھی لیا۔ ایک طرف نپولین نے یورپ میں اتنی زیادہ تباہی کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی فرانس کو نیگوسیشن میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ کانگریس آف ویانا کے امپیکٹ کی بات کریں، ویانا کے بعد جو ہے یورپ کے اندر پیس مینٹین ہو گیا، جو تقریباً 40 ایئر تک کنٹیننٹ وائڈ کوئی بھی وار نہیں ہوئی یورپ میں۔ اسے کنسرٹ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ میجر پاورز کے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے تھے یا جو بھی ڈسپیوٹ ہوتے تھے ان کو وہ ریزولو کر دیتے تھے تھرو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ۔ اسے کنسرٹ آف یورپ بھی کہا جاتا تھا، یہ جو 40 ایئر کا ایرا تھا، اور اسی کنسرٹ آف یورپ سے ہی ماڈرن ڈپلومیسی کی ابتدا ہوئی۔ یورپ کو ری بلڈ کیا گیا، اس کے بارڈرز کو ری ڈرا کیا گیا، اور فرانس کے سراؤنڈنگ میں سٹیٹس کو پاورفل کیا گیا، تاکہ فرانس دوبارہ سے کبھی یہ غلطی نہ کرے
کہ وہ دوبارہ سے یورپ پہ اٹیک کرے۔ کچھ سٹیٹس کو آزادی دی گئی جیسے سوئٹزرلینڈ۔ ماڈرن ڈپلومیسی کی جو ابتدا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس آف ویانا سے ہوئی، جس میں سٹیٹس کے آفیشل نے شرکت کی اور اپنی اپنی سٹیٹ کو ریپریزنٹ کیا، اور اسی کانگریس آف ویانا کے نتیجے میں یورپ کے اندر پیس مینٹین ہوا، جس کے اثرات ورلڈ وار 1 تک رہے۔ کانگریس آف ویانا میں 200 سے زائد سٹیٹس موجود تھیں، جن 5 میجر پاورز تھیں اور باقی آبزرور سٹیٹس۔ کانگریس آف ویانا صرف ایک پولیٹیکل میٹنگ نہیں تھی، بلکہ اس نے یورپ کا فیوچر ترتیب دیا کہ یورپ کا فیوچر کیا ہوگا، اور یورپ میں پیس مینٹین کیا۔ کانگریس آف ویانا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگیں بیٹل فیلڈ میں تو ختم ہوتی ہیں، لیکن جو لانگ ٹرم پیس ہے وہ تھرو ڈپلومیسی ہی حاصل ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔